نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حَكَمًا عَرَبِيًّا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ رعد سے آیا مقدسہ نمبر 37 تلاوت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 37 تو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اتارا ہم نے حکمن، اللہ کا حکم یعنی قرآن مجید، حکمن عربیہ، حکم اتارا عربی میں، قرآن مجید اتارا عربی میں، حکمن عربیہ اتارا ہم نے حکم عربیہ عربی میں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور محبوب اگر آپ ان کے یعنی کافروں کے اور یہودیوں کے کہنے کی اتباع کریں گے، ان کے پیچھے لگ پڑیں گے، بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، حکمن عربیہ آ چکا ہے، ما لک من اللہ، تو پھر نہیں ہوگا اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کا والی، مددگار، ولا واق، اور نہ ہی کوئی آپ کو بچانے والا ہوگا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جو حکم محبوب آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ نے صرف اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، اسی کے مطابق رہنا ہے۔ یہ آیات مقدسات عام حدیثہ اور جھوٹے نبیوں پہ لعنت اللہ کرے، ان کے منہ پہ بہترین چھتر ہے کہ نبی علیہ السلام کی قرآن پاک میں، یعنی اللہ نے جو کلام بھی دیا آقا علیہ السلام کو، اس میں کہیں بھی کسی جگہ بھی یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی ہوگا، من قبلک من قبلک من قبلک، اور یہاں بھی حکمان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل فرمائی حکمان جو مکمل ہے، اب اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں آنا۔ آگے اپنا الف لگا لیا نا تو مکمل طور پہ باندھ ڈالا۔ احمدیسہ کی تشریح، احمدیسہ سننے والوں ذرا توجہ دو، اسی کے کہنے پہ عمل کر لو، ورنہ وہ تو ہے ہی حرام زادہ، اسے تو پتہ نہیں حکمن کا کیا مفہوم ہے۔ حکمن باندھ ڈالا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کی کتاب کی کوئی حیثیت ہی نہیں، بالکل اس کی کتاب کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ قرآن پاک کی حیثیت ہے باندھ ڈالا، قرآن پاک نے باندھ ڈالا، ایسا باندھا کہ چیلنج کر دیا، کوئی ہے ایسا اس باندھے کو توڑنے والا؟
سوا جہل کے، اتل بعد ذالک زنیم، سوا جہل اور حرام زادے کے، اتل بعد ذالک زنیم، سوا حرام زادے کے اور جہل کے، کوئی بھی اس بندے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا۔ قرآن آخری کتاب، حتمی کتاب، الہامی کتاب، اس کے بعد اب کوئی کتاب، کوئی صحیفہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام آخری حتمی اللہ کے رسول، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں جو آئے گا اتل بعد ذالک زنیم۔ حکمن عربیہ، احمد عیسیٰ سے پوچھو یہ تو اللہ تعالیٰ بند باندھ رہا ہے، تو کیوں توڑ رہا ہے؟ تو کیوں توڑ رہا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں نا، اصل تو گرامر کا پتہ ہی نہیں۔ اپنی جو بات بتائی ہوئی ہے، سب لوگوں میں بتائی ہوئی ہے، اس بات پہ بھی وہ پکا نہیں رہے گا، لیکن آگے سے پڑھا لکھا ہوگا تو نہ سوال کرے گا نا۔ آگے جو اس سے زیادہ جیل بیٹھے ہوں گے انہیں کیا پتا؟ جی استاد جی، بڑی سمجھ آئی، جی استاد جی۔ حکمن، حتمی حکم، باندھا ہوا حکم، اتھینٹک حکم، سرٹیفائڈ حکم۔ اب اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ خود قرآن نے چیلنج کر دیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لاؤ پھر اس جیسی ایک صورت۔ کتاب دکھاتا ہے، کتاب یا الکتاب الکتاب، اس میں بھی جہالت ہے۔ اس میں لکھا ہے نبی علیہ السلام کا آخری نبی ہیں، پھر جو اپنے لکھے پہ بھی عمل نہ کرے اس پہ خدا کی لعنت نہیں۔ مسند احمد کی حدیث پاک اس نے احمد عیسیٰ نے بھی کوڈ کی ہے، صفحہ 2 پر، زیادہ دور نہیں، پہلی جلد صفحہ 2 پر یہ حدیث پاک اس نے کوڈ کی ہے، خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ لیکن جو عمل نہ کرے وہ کون ہے؟ اتل بعد ذالک زنیم۔ اب یہاں اللہ نے حکمن فرما دیا، چونکہ میں حروف تہجی بتا رہا ہوں، ان کے بعد دفعہ مرکب بن کے بھی آتے ہیں، یعنی دو لفظ بھی آتے ہیں، 3 لفظ بھی آ جاتے ہیں، تو وہ درمیان میں رہ نہ جائے، یہ ایک گرامر ہے، سیکھنی انتہائی ضروری ہے۔ ربا حاشا من، ربا بھی 2 لفظوں پر بلکہ 3 لفظوں کا مرکب ہے، رب، را پیش با، ربا ضربا ربا۔ یہ عربی کے قرآن پاک میں 1-2 جگہ استعمال ہوا ہے، لیکن عربی کا بڑا گرامر کے روح سے کہ جملہ ہے کہ ربا قاری القرآنی، ربا ربا قاری القرآنی، ربا قاری القرآنی یلعنہ۔ بہت سے قرآن مجید پڑھنے والے ایسے ہیں، بہت سے ربا قاری القرآن، بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ وہ احمد عیسیٰ جیسے، جن کو گرامر کا پتہ نہیں اور حروف تہجی بھی اپنی طرف سے بیان کرے اور مطلب بھی اپنی طرف سے نکالے، جو اوپر مطلب ہے وہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے زبان سے ہی ایسے الفاظ نکال دیتا ہے جسے اس کو خبر نہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں اس کے نظریے کے مطابق کرو تو حکمن کے آخری حکم، اب قرآن پاک کے بعد کوئی ایسا حکم اور آ نہیں سکتا، کوئی ایسی کتاب آ نہیں سکتی۔ حکمن عربیہ، وہ حکم جو عربی میں نازل ہوا۔ اسی طرح رسولوں کی بات آئی تو اگلی آیہ مقدسہ میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اللہ نے رسولوں کا بھی بند باندھ ڈالا، اب کوئی رسول نہیں آنا۔ یہ احمد عیسیٰ کا میں جو اس نے اپنی تقاریر میں بکواس کی، اسی بکواس کو پکڑ لو کہ تو خود تو بند باندھ ڈالا ہے۔ جب بند باندھ رہا ہے
تو پھر رسول کہاں سے آ گیا؟ بس یہ سوال کرو۔ اب ہمیں آگے کریں، اپنا تھوڑا سا آگے چلیں۔ ربا قاری القرآن یلعنہ، بہت سے قرآن مجید پڑھنے والے، اس کی تشریح کرنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن پاک لعنت کرتا ہے۔ وہ احمد عیسیٰ پہلا بندہ سمجھ لو اس دور کا کہ جس پہ قرآن پاک لعنت کرتا ہے، پڑھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، اور اس کے حوالی بھی اتنے گدھے اور نلائق اور لا علم اور لا یاکل اور جہل ہیں، پڑھنا اوپر نہیں آتا، پھر بھی نبی مانے ہوئے ہیں۔ پڑھنا اوپر سے دیکھ کے نہیں آتا بالکل، پھر بھی نبی مانے ہوئے ہیں۔ پر یہ بات کرنا درمیان میں بہت انتہائی ضروری ہے کہ میں کہتا ہوں نا، عقل کے ناخن لو، عقل کے ناخن لو۔ قرآن پاک نے تو بڑا وضاحت سے فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تمہیں آنکھیں نہیں دی گئی، تمہیں سوچ نہیں دی گئی، تمہیں کان نہیں دیے گئے، تمہیں اپنا عقل نہیں دی گئی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ضرور 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 ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا۔ یسرنا القرآن للذکر، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، اس سے محبت کرنے والوں کے لیے، قرآن سے جو حاصل کرے اس کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے احمد عیسیٰ والو، تمہیں عقل نہیں ہے؟ تمہارے اندر تذکیر نہیں پائی جاتی؟ تمہارے اندر سوچ نہیں پائی جاتی کہ رسولن باندھا گیا ہے؟ پھر یہ کہاں سے رسول بن گیا؟ رسولن اللہ نے باندھ ڈالا، اس کے الفاظ سمجھو، اس کے الفاظ سمجھو، اللہ نے باندھ ڈالا ہے، تو یہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ اتل بعد ذالک زنیم، پیور حرام زادہ، جو محمد کے فلٹر سے آیا ہے، محمد کے فلٹر سے آیا ہے، محمد کے فلٹر سے آیا ہے وہ نبی۔ میں بڑی تشریح کر چکا ہوں فلٹر کی، یعنی پیور حرام زادہ، پکا، اس میں ذرا شک نہیں۔ اب تو آپ کو فلٹر کا ترجمہ آ گیا ہے، صرف اب تحقیق تو یہ نہیں ہے کہ اگر اس کی ماں زندہ ہے تو اس سے جا کے تم پوچھ لو یا یہ خود پوچھ لے، فلٹر کا معنی یہی ہے۔ ماں بتا سکتی ہے کہ محمد کے فلٹر سے تھا یا نذیر کے فلٹر سے تھا۔ چلو یہ سمجھانے کے لیے آپ کو میں نے بات کی ہے، سمجھانے کے لیے۔ احمد نا، غلام احمد، اس کا نام بھی احمد تھوڑا تھا نا، غلام احمد، وہ بھی اپنا اللہ کے فلٹر سے ہوا ہے، اللہ کے فلٹر سے۔ اللہ رجول ید فرماتا ہے، یعنی پیور حرام زادہ، جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، وہی قادیانیوں کا نبی ہے۔ اب جس میں کوئی حرام زادہ ہونے شک میں نہیں، وہ احمد عیسیٰ اور احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کا نبی ہے۔ کبھی خدا بن بیٹھتا ہے، کبھی رسول بن بیٹھتا ہے، کبھی جناب موسیٰ، کبھی عیسیٰ، کبھی جناب ابراہیم خلیل اللہ، سب بن، یہ تمہارے سامنے آیا بیٹھا ہے نا، آیا بیٹھا ہے۔ اور لعنت ہے تم پر، اوپر سے پڑھنا تجھے آتا نہیں، تجھے صحیح سے لفظ بولنے نہیں آتے۔ اب تیرا تو چمچ چٹا کھول کے ہم نے سب کو سامنے رکھ دیا ہے، پھر بھی تجھے کوئی اپنا نبی مانے تو پھر اس پر بھی لعنت ہے، اور وہ بھی اپنے ماں کے پاس جائے، اسے پوچھے امی بتا کہ میں نطفہ اپنے والد کا ہوں یا کسی اور کا ہوں۔ جو کسی اور کو نبی علیہ السلام کے بعد، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی کو نبی ڈکلیئر کرے، وہ اپنی ماں کے پاس جائے اور اپنے نطفے کا پتہ کرائے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا حلال زیادہ ہوگا، اور تمام کائنات میں اس کی عزت بھی ہوگی، اور نبی علیہ السلام کی غلامی کی وجہ سے عزت ہوگی، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں، آقا علیہ السلام کی غلامی ایسی۔ اگر تم عزت چاہتا ہے تو پھر در دل مسلم مقام مصطفیٰ، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، اور مسلمان دل میں اپنے نبی علیہ السلام کو بسا، محمد عربی کو بسا، کیونکہ تیرا دل نبی کا مقام ہونا چاہیے، نبی کا مقام ہونا چاہیے، ایسے محسوس ہو جیسے ہر وقت دل میں تیرے نبی ہے۔ آبروئے ماض نام مصطفیٰ، اگر تو عزت چاہتا ہے تو پھر نبی کا نام ہر وقت لیا کر، نبی کے نام کو جپا کر،
یعنی اب وہ ہے نا مولانا محمد علی مرزا صاحب، اس سے سوال ہوا نماز ضروری ہے یا نہ، نماز افضل ہے یا درود پاک افضل ہے، نماز افضل ہے یا درود پاک افضل ہے. اب بات تو اتنی مشکل کوئی نہیں ہے، اتنی مشکل کوئی نہیں ہے. نماز پڑھے تب بھی درود پاک پڑھنا پڑتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید کما بارکت علی ابراہیم علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. یہ نماز میں ہے اور نماز اللہ نے فرض کی ہے، نماز اللہ نے فرض کی ہے، اس فرض میں بھی درود پاک رکھ دیا. درود پاک ہر جگہ ہر موقع پہ افضل ہے، کیونکہ درود پاک تب بھی کوئی پڑھے گا جب نبی سے محبت ہوگی، نماز تب بھی کوئی پڑھے گا جب نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی. اب مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں وہ سناتا ہوں کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. نبی علیہ السلام نے یہ نماز پڑھی ہے تو ہم پڑھتے ہیں نا. نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھ کے رکوع سجود کر کے دکھائے ہیں تو اس ادا کو اپناتے ہیں. ہمیں کیا خبر ہے کہ نماز کو کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. اور نماز میں بھی نبی علیہ السلام کے ہر ادا پہ نبی علیہ السلام یاد آتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ایسے ہاتھ اٹھائے، کانوں تک اٹھائے، کوئی کہتا ہے کندھوں تک اٹھائے، سبحان اللہ، ہے تو آقا علیہ السلام کی ادا. وہ یہ تو نہیں کہتا ایسے کیا تھا نبی علیہ السلام، نہیں. جب نماز پڑھنے لگے نبی علیہ السلام نے جو کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھائے یا نبی علیہ السلام نے کانوں کے برابر، لو کے برابر ہاتھ اٹھائے، بات تو ختم ہے. کہ حدیث پاک میں آ گیا کہ ادا تو ساری نبی علیہ السلام کی ہے. کہاں تک ہاتھ اٹھائے، کہاں تک رکھے، پھر سینے پہ رکھے، ہاں ٹھیک ہے، سینے پہ آقا علیہ السلام رکھے، پھر جناب ناف پر رکھے، ٹھیک ہے جی ناف پر رکھے. یہ تھوڑا بہت حدیثوں کا اختلاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ادا کو اپنانے کے لیے مختلف مسلمانوں کے تھوڑے بڑے کیٹیگری بنا دی. کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ لیتا ہے، کوئی ناف پر ہاتھ باندھ لیتا ہے، لیکن ادا وہی ہے، ادا وہی ہے. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی. مجھے تو یہ پتہ تھا کہ میرا محبوب ایسے پڑھتا ہے. میں اکثر سناتا ہوں نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، حج کرنے آئے مدینہ سے، اور حج کرتے کرتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حجر اسود کے سامنے آئے اور آپ نے بوسہ دیا اور فرمایا اے حجر اسود، تو یہ نہ سمجھنا کہ تو جنتی پتھر ہے. اے حجر اسود، تو یہ نہ سمجھنا کہ تو جنتی پتھر ہے. میں تجھے صرف بوسہ اس لیے دے رہا ہوں، میں تجھے چوم اس لیے رہا ہوں، میں تجھ سے پیار اس لیے کر رہا ہوں، پیار اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو، اپنے رسول کو، اپنے نبی کو دیکھا ہے کہ وہ تجھے چومتے ہیں. اور نبی پتھر کو چوم دے، امت ساری عمر چومتی رہے. یہ ہے محبت، یہ ہے الفت، یہ ہے اتباع رسول. کہ نبی نے
نماز کو زیادہ اہمیت دی ہے، نماز کو اللہ کے رسول نے زیادہ اہمیت دی ہے۔ نماز کے بعد درود پاک جتنا مرضی پڑھ، نماز کے اندر بھی پڑھ، نماز کے بعد بھی پڑھ۔ جب نبی علیہ السلام کسی چیز کو ترجیح دیں، افضلیت اسی کی ہے، لیکن وہ وقت میں ہے، نماز اوقات میں ہے، جبکہ درود پاک ہر وقت ہے، پڑھ رکھ جتنی طاقت ہے، لیکن افضلیت نبی علیہ السلام نے نماز کو عطا فرمائی ہے۔ نماز فرض ہے، اس کا خیال کر، جب تو اس کا خیال کرے گا، نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا، تب تو نبی پر درود پاک بھیجے گا، تب تو تجھے پاکیزگی آئے گی، تب تو وضو سے رہے گا۔ اگر صرف تو درود پاک کو بیان کرے گا تو لوگ وضو کے بغیر درود پاک پڑھیں گے، اس طرح با وضو ہو کر پڑھیں گے، اور جب وضو ٹوٹ جائے گا نمازی آدمی خیال کرتا ہے کہ میں وضو کر لوں، کیونکہ یہ ایک طہارت ہے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول نے فرمایا وضو بھی ایک نور ہے۔ آمد اس تو پلید آدمی ہے، اسے کیا پتہ نور کیا ہے۔ چلو میں یہ مکمل کر لوں۔ اس طرح حاشا بھی 3 حروف پر بلکہ 4 حروف پر مشتمل ہے۔ ہا کے آگے الف ہے، شین کے الف ہے، حاشا یہ بھی حروف جار ہے، جہاں کہیں بھی آ جاتا ہے اپنے اسم کو مجرور کرتا ہے۔ من، میم زیر نون، من یہ لفظ عام آ رہا ہے، من قبلی کا، ابھی تھوڑا سا پہلے پڑھا ہے، من قبلی کا، من الرسولی، رسولوں میں سے، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی اپنے اسم کو مجرور کرتا ہے۔ حروف جار ہے یا حروف جر ہے، یہ اپنے اسم کو مجرور کرتا ہے۔ ادا، یہ عام لفظ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ادا یہ بھی حروف جار ہے، اپنے اسم کو مجرور کرے گا، جہاں کہیں بھی آ جائے گا اس کے آگے جو لفظ دیکھیں گے اسم ہے تو اس کو مجرور کر دے گا۔ فی یہ لفظ عام ہے، فی الارض، والسماوات وما فی الارض، اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو فی بھی یہ حروف جار ہے، اور سماوات اس کا مجرور بن رہا ہے۔ ان، یہ ان بھی کئی مرتبہ آپ کو سمجھایا بھی ہے کہ ان بھی حروف جار ہے، اور کئی قرآن پاک میں بہت زیادہ آتا ہے۔ اسی طرح لفظ علی، اللہ، اللہ پر، علی رسولنا، رسول پر، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، علی النبی، نبی پر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، علی آ گیا حروف جار ہے، اور حروف جار اپنے اسم کو مجرور کرتا ہے، علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حتی یہ بھی حروف جار ہے، حروف ناصبہ بھی ہے، جہاں امر پہ اپنا فعل پر آئے گا تو اپنے فعل کو نصب کر دے گا، لیکن جب اسم پر آئے گا حتی تو حروف جار ہے اور اپنے اسم کو مجرور کرے گا۔ الہ یہ عام قرآن پاک میں لفظ ہے کہ الی اللہ لفظ اللہ کی طرف سے، الی الرسول رسول کی طرف سے، اسی طرح اور بھی قرآن پاک میں کافی جگہ آتا ہے الی بنی اسرائیل، یا بنی، ہم نے بہت سے رسول اللہ تعالیٰ الی بنی اسرائیل، رسول انبیاء، رسول بنی اسرائیل کی طرف بہت سے انبیاء کو بھیجا۔ یہ حروف جار بھی اور حروف تہجی بھی کافی حد تک بیان ہو چکے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو فائدہ لینے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور لیں، یہ اتنی مشکل نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم اور بیان کریں گے حروف ناصبہ کیا ہیں، اور نصب کیسے دیتے ہیں، اور یہ اپنا عمل کیسے کرتے ہیں۔ اور حروف انشاءاللہ کوشش میری ہوگی کہ چند ویڈیوز میں حروف جار بھی، حروف مجرور بھی، حروف ناصبہ بھی، اپنا حروف رفع بھی
جو رفع دیتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں، تاکہ آئندہ کے لیے آپ کو کوئی جھوٹا نبی دھوکہ نہ دے سکے۔ اس لیے میں حروف کی طرف زیادہ آپ توجہ دے رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو جو میں نے عام خلصہ تلاوت کی اس کا ترجمہ میرا خیال ہے کر دیا تھا، چل دوبارہ کر دیتے ہیں برکت کے طور پہ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے نازل فرمایا حکم، اپنا حکم عربی میں۔ وَلَئِن اتَّبَعْتَ، محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات ہے کہ اگر آپ اہواہم، ان کافروں کی، ان یہودیوں کی، ان عیسائیوں کی اتباع کریں گے، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا ہے، من اللہ ما لک من اللہ من ولی ونصیر، اور پھر آپ کا بھی کوئی حامی ہم ناصر نہ ہوگا اللہ کے سوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری حمایت فرمائے، حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین وآحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔